اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز آف پروفیٹس۔ سٹوریز آف پروفیٹس میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری۔ سٹوری آف پروفیٹ یوسف علیہ السلام۔ ہماری سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنا دیتے، سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہتے، جس سے مکہ والے آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو بہت پریشان کرنے لگے۔ جب آپ گھر آتے تو حضرت خدیجہ آپ کی بیوی آپ کو سنبھالتی، آپ سے ایسے بات کرتی کہ آپ کو تسلی ملتی کہ آپ اپنا غم بھول جاتے۔ باہر آپ کے چچا ابو طالب آپ کا ساتھ دیتے۔ یہ وہی چچا تھے جنہوں نے آپ کو بچپن سے پالا تھا۔ یہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی مکہ میں بہت عزت تھی اور ابو طالب بھی مکہ کے سردار تھے۔ جب تک یہ دونوں زندہ رہے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو قتل کرنے کے بارے میں سوچتے۔ لیکن حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا اور اس کو آپ نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ والے آپ کو اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگے، جبکہ یہ آپ کے ہی رشتہ دار تھے، آپ کے ہی شہر کے تھے، جس سے آپ کو بہت غم ہوتا تھا۔ اہل مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا۔ یہود یعنی جیوز کے پاس اللہ کی کتاب تورات تھی۔ اہل مکہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے کہ کیا یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے بارے میں تورات میں لکھا ہے؟ تو یہود ان سے کہتے انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرتے ہیں یعنی آزماتے ہیں۔ اچھا یہ پوچھو وہ پوچھو، اگر نبی ہوں گے تو صحیح بتائیں گے۔ یہود کون تھے؟ یہود اہل کتاب تھے جن کے پاس تورات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے بنی اسرائیل، جو پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ تو ان کے منہ سے ہمیشہ اہل مکہ سنتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہی آخری پیغمبر ہوں، تو انہوں نے جا کے یہود سے پوچھا تو یہود نے کہا کہ انہیں چیک کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن یہود کے کہنے پر اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیے بنی اسرائیل فلسطین سے ایجپٹ کیسے پہنچے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف آپ کی زبان پر جاری کر دی اور ایک ہی بار میں آپ نے پوری سٹوری انہیں سنا دی، جبکہ اس سے پہلے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا ذکر تک نہیں کیا تھا، نہ ہی اس سے پہلے قرآن کی کوئی بھی آیت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آئی تھی۔ اس سے اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے صدمے سے بھی آپ کو باہر لانا چاہتے تھے اور آپ کو تسلی بھی دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کو بھی ہم نے پیغمبر بنایا تھا، ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا۔ جب انسان غم میں ہوتا ہے اور اگر وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جس کا غم اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اسے اپنا غم کم لگنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ یہ احسن القصص ہے یعنی بہترین قصہ ہے۔ یہ ایسا قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے بہترین قصہ ہے،
پورا قصہ ایک ہی سورہ میں آیا ہے، جبکہ باقی پیغمبروں کے قصے پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، تھوڑا ایک سورہ میں، تھوڑا دوسری سورہ میں، لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ایک ساتھ سورہ یوسف میں آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ احسن القصص ہے، اور یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، اور قصص کا مطلب ہوتا ہے قصہ، سٹوری۔ اب ہماری سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ اب ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ یعقوب علیہ السلام کون ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، جو حضرت ہاجرہ سے تھے، جن کی نسل سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک بیوی کے بیٹے کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور بیوی کون تھی؟ حضرت ہاجرہ۔ دوسرے بیٹے حضرت سارہ سے تھے۔ پہلی بیوی تھی ان کی حضرت سارہ، ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری سے 2 چھوٹے بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل، جس کے نام سے انہوں نے اپنی کنٹری کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ یعقوب علیہ السلام ان 2 بچوں سے یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ چھوٹے تھے، ان کی ماں بھی نہیں تھی، اور عادت بیہیویئر میں بھی بہت اچھے تھے۔ دونوں اپنے والد کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے، کہا جاتا ہے دنیا کی آدھی خوبصورتی ان کے پاس تھی۔ بھائیوں کی یوسف علیہ السلام سے حسد۔ ان کے 10 بڑے بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت جلتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام نہیں ہوتے تو ان کے والد انہیں بھی پیار کرتے۔ وہ ہر وقت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دور کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے، انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے بعد نبوت یوسف علیہ السلام کو ملے گی۔ اس خواب کا مطلب تھا کہ ان کے ماں باپ اور 11 بھائی انہیں تعظیم کا سجدہ کریں گے، یعنی انہیں آگے جا کر اللہ تعالیٰ بہت عزت دیں گے۔ اب یہ خواب دکھا تھا انہیں۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا کہ کہیں وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان نہ دیں۔ بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پلان۔ اب سب بھائیوں نے مل کے ان کو مارنے کا پلان بنایا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی حسد بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے مل کر پلان بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو مار دیتے ہیں اور پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے، اچھے بن جائیں گے۔ جب وہ نہیں ہوں گے تو ہمارے والد ہماری طرف دھیان دیں گے، ہم سے محبت کریں گے۔ اس پر ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا
کہ نہیں، یوسف کو مارو نہیں، ہم انہیں دور جنگل میں کسی اندھیرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اگر کوئی قافلہ وہاں سے گزرا تو وہ اسے لے جائیں گے۔ ساری پلاننگ کرنے کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، کل ہم باہر گھومنے جائیں گے، تو آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دینا تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے، اور ہم یوسف کی حفاظت بہت اچھی طرح کریں گے۔ یہ ان کے بھائیوں نے کہا۔ یعقوب علیہ السلام نے ڈر ظاہر کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ کھیل کود میں لگ گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ اس پر بھائیوں نے کہا، ہم اتنے سارے بھائی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کے بہت کہنے پر یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اب یہ لوگ سب کہاں رہتے تھے؟ یہ لوگ سب فلسطین میں رہتے تھے۔ اب فلسطین کے پاس ایک چھوٹا سا جنگل تھا، وہاں یہ لوگ کھیلنے گئے تھے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ جیسا انہوں نے پلان بنایا تھا ویسا ہی کیا۔ یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے تسلی دی کہ پریشان نہ ہوں، ایک دن ایسا آئے گا جب آپ اپنے بھائیوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے پھینکا تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی شرٹ لی، اس پر کسی جانور کا خون لگایا اور روٹتے پیٹتے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہم لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ گئے تھے اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ گئے تھے تو انہیں بھیڑیے نے کھا لیا۔ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے جھوٹ بولا یعقوب علیہ السلام سے کہ یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام کا صبر جمیل، یعنی بہت اچھا صبر۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم سب جھوٹ بول رہے ہو اور کہانی بنا کر مجھے سنا رہے ہو۔ صبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے کہ اس بات پر جو تم کہہ رہے ہو کہ میں صبر کر سکوں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو بس لگ گیا کہ ان بھائیوں نے کچھ کیا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ سمجھ گئے اور وہ کچھ نہیں بولے، بھائیوں سے کچھ نہیں کہا، صرف صبر کیا۔ یہ ہماری آیت نمبر 1 سے 18 تک تھی سورہ یوسف کی۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے جو بندے نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انہیں یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بھی پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا مرتبہ دیں گے، اور وہ جانتے تھے کہ اس واقعے کے پیچھے ضرور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن انسان پیغمبر ہوتے ہوئے بھی محبت کے ہاتھوں بہت کمزور ہوتا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اتنا یاد کیا کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں اور وہ اندھے ہو گئے، وہ بعد میں اندھے ہو گئے تھے۔ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے ابراہیم، ہمیں تیری موت کا بہت غم ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو اللہ کو ناراض کرے۔ انسان چاہے کتنا بھی اسٹرانگ ہو، لیکن محبت اسے کمزور ہی کر دیتی ہے۔ لیکن ایسے میں انسان دل میں غمگین ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے شکایت نہیں کر سکتا۔ ایسے موقع پر اسے چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اسے صبر دے۔ فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔